ਜਿੰਦ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ ਆ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਲਈਏ ਜਿਵੇਂ ਮਨੇ ਦਾ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲਈਏ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਸੋਹਣੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ ਅਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਯਾਰ ਜੁਦਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸੀਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਗੈਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਨੇ ਗੈਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਲਜਪਾਲ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿੰਦ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ ਜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਯਾਰ ਪਲੀਤੀਏ ਜਈ ਨੀਤੀ ਜਈ ਨਾ ਨੀਤੀਏ ਜਈ ਨੀਤੀ ਜਈ ਲੰਮੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਦਫ ਸਫਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿੰਦ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁੱਕਦੀ ਮੁੱਕ ਚੱਲੀ माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में अपनी हाजिरी पेश कर रहे थे शहजाद अहमद साहब रहमतां चा गईयां रौनकां आ गईयां रहमतां चा गईयां रौनकां आ गईयां नूरे अहमद दी जलवागरी हो गई पै गईयां दुम्मा सोने दे मिलाद दियां महफिलां रब सजाइयां उदे नाम दियां पै गईयां दुम्मा सोने दे मिलाद दियां महफिलां रब सजाइयां उदे नाम दियां हर तरफ या नबी या नबी या नबी हो गई जरा ऊंची बोलिए सुभान अल्लाह रख महशर नो सजदे सरे मुस्तफा नाले साडे लई करनी है एहो दुआ रख महशर नो सजदे सरे मुस्तफा नाले साडे लई करनी है
اے ہو دعا رب فرمایا محبوبہ سر سے اٹھا تیری امت ساری بری ہو گئی رب فرمایا محبوبہ سر سے اٹھا تیری امت ساری بری ہو گئی رحمتاں چھا گئیاں رونقاں آ گئیاں نور احمد دی جلوہ گری ہو گئی قابل عزت قابل احترام محترم حافظ علامہ مفتی کریم مزمل احمد جو کہ گجرات سے تشریف لائے میں دعوت دوں گا کہ اسٹیج پہ آئیں اور اپنا مختصر سا بیان تشریف فرمائیں تھوڑے تھوڑے نیڑے ہو جاؤ پورا محسوس نہ کرو تھوڑے تھوڑے قریب ہو ایک بندہ محبت جناب درود پاک پڑھا کوئی نہیں بات پہ ہونی تھوڑی بات کر کے پڑھو وسلم علیکہ یا حبیب اللہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال کریمہ قداد تجرد پاپڑ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ساڈا تعارف اے وے کہ اسی درود پاک والے ہیں نعرہ حیدری نعرہ رسالت اسی یہاں درود والے ساڈا تعارف بھی اے ہی تے جیڑی کوئی پہچان ہوئے نا وہ پہچان بھلدا نہیں بھلدا جی اسی کریم آقا علیہ السلام نال محبت بھی کرنے ہیں محبت دعوے دار بھی ہیں جی تے پھر ساڈی کریم آقا علیہ السلام محبت کیڑی ہے جے آکھیا جائے کریم آقا علیہ السلام دی ذات درود پڑھو اسی چک چک کے ایک دوے منہ نوں ویکھ کے اسی درود پڑھنے جے ایسا درود پڑھ لے تے نال آکھے یار تو درود پڑھ لے جی شاید اگر خدا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے گل حقیقت ہے منہ میں زبان بھی وہی پھر رکھ سکتا ہے جیدے منہ دے وچوں اللہ دے رسول دا ذکر جاری ہوندا ہے تے درود پاک دے حوالے نال ایک واقعہ سماعت فرماؤ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف 23 جلد ہوتے اس نے نقل کیتا اور غزالی زمان مقاشفت القلوب دے اندر بھی امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے نقل کیتا ہے
کہ ابو المواہب رضی اللہ تعالی عنہ آپ ستے تے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت ہو گئی، قسمت جاگ گئی تے کریم آقا علیہ السلام نے خواب دے اندر انہوں نے خوشخبری عطا فرمائی، خوشخبری دیتی۔ وہ خوشخبری کی سی؟ فرمایا اے ابو المواہب تینوں مبارک ہوئے کہ قیامت والے دن تو 1,00,000 بندے دی شفاعت کریں گا۔ اتبن عرض کر دیں ابو المواہب اے کریم نبی اتنیاں مہربانیاں اتنیاں کرم ایک کی دی بدولت ہے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا ابو المواہب جیڑا بھی تو درود پاک پڑھتا سا روزانہ وہ میری روح نو سال ثواب کر دیندا سا۔ یار اگر کریم آقا علیہ السلام کا پیارا غلام محبت نہ درود پڑھ کے کریم آقا دی ذات نو ہبا کرے سال ثواب کرے تو اللہ کریم انہوں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ذریعے ایک شان عطا فرماندا پیا کہ قیامت والے دن 1,00,000 بندے دی شفاعت کریں گا۔ اگر اس منڈی باودی ضلع کے اندر مدرے دی سرزمین کے اتباع کے اگر کوئی دیوانہ محبت نال کریم آقا علیہ السلام کی ذات درود پڑھے کہ اللہ پاک انہوں بھی شرف عطا فرمائے۔ تو محبت نال پڑھو ہے کوئی درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ۔ اسی یا رسول اللہ بیٹھے ہیں نا، یا رسول اللہ نعرہ بھی لانے ہیں اور تو انہوں کو جملہ آوے یا نہ آوے یا رسول اللہ نے سید پاک صدارت فرما رہے ہیں، دعاواں میں سیدہ کو اساں لینیاں نے جی، نالے سید آلے نبی اولاد علی بیٹھے نے انہوں جس نالے زیارت کرو نالے کریم آقا ذات تے تسی کے درود پاک بھی پڑھ جاؤ۔ شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ، مل کے پڑھ شروع سے پوری امت کا ہے نعرہ یا لا، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، سبحان اللہ، صحیح مسلم میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا، مدینے کی گلی کوچوں میں نعرہ مدینے کی گلی کوچوں میں نعرہ رسول اللہ، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا۔ اللہ کریم جل جلالہ دی حمد و صلاۃ بعد او دے محبوب او دے رسول کریم رف رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ذات گرامی دے تے ہدیتاً تحفتاً درود اسلام دا نظرانہ پیش کرن تو بعد دعائے کہ اللہ خلقی کے نات جل وعلا ساڑی اس مختصر محفل میلاد اپنی بلند بارگاہ قبول فرمائے۔ اور بڑے محترم بھائی حسن اقبال سیالوی محمد کاشف صاحب اور انہوں بھائی انہوں والد صاحب نے اپنے گھر کے اندر ایک محفل میلاد رکھی ہے۔ دعا کر کے اللہ خلقی کے نات اس میلاد پاک کے صدقے اللہ پاک انہوں نے گھر کے اندر بے شمار لا تعداد رحمتاً نازل فرمائے۔
اور جتنے تسی حضرات آئے ہو اللہ خلق کائنات کریم نبی دے صدقے اللہ خلق کائنات ایک تو پہلے نمبر تے سانو 5 وقت دا نمازی بناوے تو جو دے اللہ خلق کائنات کریم رفیع وسلم دے صدقے سانو مرد والی کلمہ طیبہ نصیب فرمائے. زیر صدارت پیر سید بلال حسین شاہ صاحب آستانہ مدرے شریف آپ جلوہ گھر نے برادر اصغر نے حکم فرمایا کہ تساں آنا میں کیونکہ میلاد کا مہینہ ٹائم تو گھٹ ود ہی ہوندا ہے ہر ایک اپنا کام لگے کریمہ کدے آمد اتنے گھڑیاں سجا رہا ہے گھر سجا رہا ہے بازار سجا رہے انہاں آکھیا جی تساں ضرور آنا ہے تو میں چند منٹ واسطے آیا ہوں حاضر دین واسطے تے خصوصی خطاب حضرت علامہ مولانا عالم نبیل فاضل جلیل پیر مفتی گول بادشاہ زاہد قدس سرہ العزیز انہوں دا خطاب ہونا ہے. میں تو صرف طالب علم دے ذریعے تہاڈوں ایک پیغام دینا میلاد دے حوالے نال دعا کر کے اللہ خلق کائنات سانو حق بیان کرن دی سانو حق سنن دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. یہ میلاد شریف دا مہینہ بڑا بابرکت بڑیاں رحمت والا مہینہ ہے. اس مہینے کے اندر حقیقی عید جڑی مسلمانوں دی ہے نا وہ عید ہے. دوسری عیداں بھی ہیں نے لیکن انہوں نے اپنے شرعی حکام نے لیکن یہ ایسی عید یہ شرعی حکام کوئی نہیں. کیوں کہ اس مہینے کے اندر آمنہ دا لال عبداللہ دا نور نظر نبیان دا سلطان کریم فہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھی اس مہینے کے اندر آمد ہوئی. ساڑی دوسری قوم جڑی ہے 11 مہینے جڑے انہوں نے منہ چ لفظ نکلتے ہیں یہ جیوں مہینہ چڑھتا ہے 11 مہینے انہوں نے یاد نہیں وہ لفظ آتے جیوں ہی عاشقان مصطفیٰ خوشی مناندے نے انہوں نے زبان دے وہ کلمات جاری ہو جاتے تے مختلف طریقے دے نال جڑے میلاد مناندے نے یا جنہیں ارادہ کیتا سی میلاد منائیے انہوں نے اس لائن تو ہٹانے دی کوشش کرتے ہیں. ساڑھے بعد حضرات جنہوں نے علم نہیں ہوندا تے وہ ہٹ بھی جاندے تے کریم رفعی وسلم دا میلاد منانا یہ باعث برکت یہ نصیباں والے نصیب ہوندا ہے. جنہ دے مقدر دے اندر اللہ کے میں لکھ دیتا ہے نا انہیں مناندے ہی رہنا. ویکھو تسی آئے ہو ماشاءاللہ ٹائم کٹ کے اس دور دے ٹائم تے کسے کول نہیں تسی ماشاءاللہ ٹائم بھی کٹ کے بزرگ بھی نے بچے بھی نے نوجوان بھی نے سارے تسی ٹائم کٹ کے آئے ہو. یہ تسی آپ نہیں آئے تانوں کسے بلایا اتنے نہ اسی حضرت آسن محمد آسن صاحب دی دعوت تے آئے ہیں بھئی انہاں دعوت دیتی تے آؤ محفل تے یہ جنہوں اوتھوں کرم ہوئے نا وہ محفل میلاد آ جاندہ تے جنہاں دے تے اوتھوں کرم نہیں نا وہ کدی آ سکتے نہیں آ سکتے. سب تو پہلے اپنے جڑے وقت اس وچ میں اپنا گفتگو سمیٹنے کی کوشش کراں گا. سب تو پہلے یہ اعتراض جنم لیندا ہے کہ جی ویکھو جی مکہ تے مدینہ شریف اس اندر میلاد نہیں ہوندا تے میلاد منانا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ نعرہ تحقیق حضرت علامہ مولانا پیر مفتی گول بادشاہ زاہد سرکار تشریف لے کے اسی دل دے اتھا کرنے دے نال خوش آمدید آکھنے ہاں. بس چند منٹ بعد حاضری پھر خصوصی حضرت صاحب دا ساتھ سننا ہے. بڑے محبت نال تساں بہنا ہے. یہ نہیں سوچنا کہ اسی یار
بندے تھوڑے ہیں تو محفل نہیں ہونی. اے جڑے سا پیمانے بنائے نے نا کوئی بندہ 1000 2000 لاکھ اکٹھا ہوئے تو کوئی محفل کامیاب ہے. یہ یاد رکھو کامیاب محفل ہوے بندے تھوڑے ہون تو کریم آقا دی بارگاہ وہ مقبول ہو. بندے زیادہ ہون لیکن کریم آقا دی بارگاہ وہ مقبول نہیں نہ محفل تو اس محفل دا کوئی فائدہ نہیں. ساری رات محفل بندہ کرے اٹھ کے بندہ فجر دی نماز نہ پڑھے اس محفل دا بھی کوئی فائدہ. محفل ستھری ہوئے سونے بھی گھنٹہ 2 ہوئے یہی محفل پوری ہے. تو جیڑی پوری رات محفل چل رہی ہیں نا جی وہ بندہ نا کہ جڑا سوندا ہے نا وہ انہاں نال افضل ہے. اس واسطے یہ اپنے جڑے پیمانے بنائے نا اس پیمانے نو ہٹایا کرو کہ وہ بڑی کامیاب محفل ہے جی بڑا 1 لاکھ تے 2 اکٹھا ہو گیا. یہ نہیں نا پتہ نہیں اتنے مقبول ہے کہ نہیں. انہوں نے پتہ نہیں کہ خلوص دل نال آیا کہ نہیں. اکثر محفل تے بڑیاں تے خلوص دل کوئی نہیں جاندا صرف اپنے نعت خانہ سنن جاندا ہے. حضرت صاحب کول نے تشریف فرما لے اکثر اپنے نعت خانہ سنن جاندے جڑے اج کل نعت خان نکلے نے نا اللہ ماشاءاللہ اللہ معافی دے ان تے نعت بھی اس طرح قسم دی اگر بندہ کرے گی جی نعت خان بھی اس طرح دی قسم دی آگ نے اسا خود انہاں سٹیج دی زینت انہاں نے بنایا ہے. اگر اسی انہوں نے سٹیج تے نہ واڑیے نا نہ لیا بھی ہے تو انہوں دی مجال نہیں تھی آن. جو جناب دوسرے کا عقیدہ بیان کر کے ٹر جاندے نے پیسے تواڈے جیب تواڈی خالی کرا کے ٹر جاندے. دعا کرو کہ اللہ خلق کائنات سانو حق سنن دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. آمین. میں عرض کر رہا سا کہ اعتراض پہلا یہ ہے کہ مکہ مدینہ چ میلاد نہیں منانا چاہیے. محدث ابن جوزی رحمت اللہ علیہ آج تو 850 سال پہلا یہ محدث گزرے نے. انہاں کتاب لکھی ہے البیان المیلاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ نے کتاب لکھی ہے. آپ نے لکھے کہ آپ لکھتے ہیں کہ لا زال اہل الحرمین الشریفین والمصر والیمن والشام وسائر بلاد العرب من المشرق والمغرب. آپ فرماتے ہیں کہ اہل عرب کا ہمیشہ تو یہ طریقہ کار رہا ہے. شام والے بھی مصر والے بھی شمن والے بھی یہ ہمیشہ تو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد کرتے آ رہے ہیں. کتنے تاریخ پرانی ہے 850 سال یعنی کہ 8 جنہیں صدیاں وہ گزر چکی ہیں. یہ 850 سال پہلے کی تاریخ ہے کہ مکے مدینے میں میلاد ہوندا رہا. تے چھوٹا موٹا بھی نہیں. یحتفلون بمجلس مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چھوٹا موٹا اہتمام نہیں سنگا. نبی پاک دی آمد تے بڑی عالی شان محفل منعقد ہوندی سی. بڑی عالی شان منعقد ہوندی سی محفل. یفرحون بقدوم ہلال شہر ربیع الاول. تو محدث ابن جوزی فرماندے نے کہ جڑے عاشق رسول سن نا جدوں وہ میلاد دا چن ویندے سن نا انہاں چہرہ مسکرا پیندا سی. عاشقانہ دا جڑے مزاج کی ہوندا سی جیوں ہی میلاد دا چن نظر آندا انہاں دے چہرے تے کی ہوندی سی مسکراہٹ خوش ہوندے سن. تے پھر خوش ہو کے محفل اہتمام کتنا کرتے سن. وَيَحْتَمُونَ اِحْتِمَامًا بَلِيغًا فرمایا چھوٹا موٹا بھی نہیں فرمایا کہ وسیع پیمانے دے اوتے کریم آقا علیہ السلام دا محفل میلاد اہتمام ہوندا سی. وَيَنَالُونَ بِذَلِكَ أَجْرًا جَزِيلًا وَفَوْزًا عَظِيمًا فرمایا پھر محفل میلاد منا کے اللہ دی بارگاہ دے وچوں کامیابیاں تے کامرانیاں حاصل کر. ایک کتنی تاریخ پرانی 850 سال پہلے مکے مدینہ میں کچھ سال ہوئے نا کوئی 30-40 سال ہوئے پابندی لگی ہے. اس تو پہلے کہ مکے مدینہ میں میلاد ہوندا سی کریم آقا علیہ السلام میں چرچے ہوندے سن. اور
امام قسطلانی شارح بخاری مواہب دنیا نے لکھتے ہیں کہ 550 سال پہلے محدث گزرے ہیں. آپ فرمانے کہ لا زاہل اہل الاسلام یحتفلون بشہر مولدہ ہی. آپ فرمانے کہ اہل اسلام دا ہمیشہ دا طریقہ کار یہ سی کہ کریم آقا علیہ السلام دی محفل میلاد مناندے سن. ایک 850 سال پہلے حوالہ، ایک 500 سال پہلے محدث گزرے وہ لکھتے ہیں. پہلے تو ادھر کی کتاباں لکھیاں گیا نے محفل میلاد دے اوتے، تے اج جیڑا محفل میلاد منانا انہوں روکیا جا رہا ہے کہ محفل منانا یہ ہے وہ ہے یہ ہے وہ ہے. اس طرح کے خیالات ڈالے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں پتا کہ جنہاں دے دل دے اندر سچی تے پکی محبت ہے وہ کدی بھی کریم آقا دا میلاد منانا چھڑ دے نہیں چھڑ دے. آؤ اللہ تبارک تعالیٰ پاک کلام وہ دے وچوں محفل میلاد ثابت کرنے کہ محفل میلاد اللہ کریم نے منایا کہ نہیں منایا، اللہ کریم نے حکم دیتا کہ نہیں دیتا. یہ بھی اطلاع ہوتا ہے نا کہ قرآن دے وچ نبی دا میلاد ہی کوئی نہیں. ایک گل یاد رکھو مفتی صاحب کول نے شرعی مسئلہ جیڑا بندہ یہ گل آکھے کہ قرآن تو نبی دا میلاد ثابت نہیں، وہ بندہ دراصل تو خارج ہو جائے. کیوں؟ قرآن نص دا انکار پہ کرتا ہے. قرآن پاک نے انبیاء دا میلاد خود بیان کیتا ہے. حضرت ابراہیم دا میلاد ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا میلاد ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام دا میلاد ہے، حضرت پاک ابراہیم دا میلاد ہے، حضرت پاک آدم دا میلاد اللہ کے میں بیان فرمایا ہے. خود ساڑھے کریم نبی دا بھی اللہ خلق کائنات نے میلاد قرآن مجید اندر بیان فرمایا. سورہ یونس سے آیت نمبر 58 پارہ نمبر 11 میرے کریم پروردگار نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قرآن سن کے کوئی کہو وہاں پر سبحان اللہ. میں دوبارہ آیت پڑھنے لگا اون بین کہ مدرے جیسا زمین دے اوپر کتنے کا عاشق بیٹھے ہر تھان تے عاشقاں دا اپنا اپنا مزاج ہوندا ہے. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. جناب والا اللہ نے فرمایا میرے کریم رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں میرے لو پیغام دے دیو کہ جدو اللہ لو دو چیزاں آ جاون کنیاں کچھ بولو کنیاں دو چیزاں آ جاون میرے لگ کرنا کی فرمایا فلیفرحوا خوشی کا اظہار کرنا. اے میرے اللہ کے نے فرمایا کہ دو چیزیں آ جاون. پہلی اللہ نے فرمایا فضل آوے تاویں تے رحمت آوے تاویں کرنا کی فرمایا فلیفرحوا خوشی کا اظہار کرنا. جناب اللہ نے قرآن کو پوچھنے کا سب سے بڑا فضل کیڑی ذات ہے. اللہ کے نے سورہ احزاب میں ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. جناب اللہ نے قرآن مومنوں تواڑے والے بشارت دے میں مومنان میں خوشخبری دینا پیا. اے میرے اللہ مومنان خوشخبری دینا کی اللہ نے فرمایا مومنوں تواڑے والے بشارت اے وے کہ میں اپنا کریم رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تواڑے وچ بھیج کے مومنوں صرف فضل نہیں کیتا فضلا کبیرا میرا نبی سب تو بڑا فضل بن گیا. جناب دوسری چیز سی رحمت. اللہ نے قرآن کو پوچھے کہ سب سے بڑی رحمت کیڑی ذات پڑھو جناب سورہ انبیاء 17واں سپارہ. اللہ نے فرمایا کہ وَمَا
أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آج اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے کریم نو پر ہی میں صلی اللہ علیہ وسلم نو پوری جہان واسطے رحمت بنا کے بھیجیا. اللہ نے حکم کی دو چیزاں آون، فضل آوے تامی رحمت آوے تامی کرنا کی پل یفرحوں خوشی دا اظہار کرنا میں. اے میرے اللہ خوشی دا اظہار کرنا کی میں طریقہ کی اللہ نے اگے طریقہ بھی بیان فرمایا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. اللہ نے فرمایا تواڈے واسطے چنگی گل اے وے جڑا دبا کے رکھے جے اینو میری بارگاہ چ خرچ کرو. کی کرو؟ خرچ کرو. تے ان اللہ کریم کی پہ حکم دیندا ہے کہ میرے نبی دے میلاد تے سب تو بڑا فضل بھی کیڑی ذات ہے؟ کریم نبی دی ذات. تے سب تو بڑی رحمت بھی کیڑی ذات ہے؟ کریم نبی دی ذات. اللہ فرماندا ہے دوویں چیزاں آون نہ تو چاہے فضل ملے چاہے رحمت تواڈے اوتے ہوے تساں کی کرنا ہے؟ خوشی دا اظہار کرنا ہے. تے خوشی دا اظہار کرن دا طریقہ بھی اللہ کے نے فرمایا جڑا میں تانوں رزق دتی ہے نا جڑے تسی کماندے جڑے دبا کے رکھ دے ہو دبا کے نہ رکھیا کرو میرے کریم نبی دی آمد تے اونوں خرچ کریا کرو. کی کریا کرو؟ خرچ کریا کرو. آؤ پھر سورہ مریم آیت نمبر 15 تے سورہ مریم آیت نمبر 33 میرے کریم پروردگار نے ارشاد فرمایا. ایک دے وچ اللہ کریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا میلاد بیان فرمایا، ایک چ اللہ کریم حضرت یحییٰ علیہ السلام دا میلاد بیان فرمایا. اور اللہ خلق کے رات ارشاد فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. جناب اللہ فرمائی سلام ہوئے میرے پیارے یحییٰ تے اس دن تے بھی سلام ہوئے جس دن میرے پیارے یحییٰ دا میلاد ہویا. جناب والا سورہ مریم دی آیت نمبر 33 پڑھو. اللہ نے فرمایا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا. اللہ نے فرمایا سلام ہوئے میرے پیارے عیسیٰ تے اور اس دن تے بھی سلام ہوئے جس دن میرے پیارے عیسیٰ دا میلاد ہویا. اور خود انصاف کرو اللہ خلق کرام فرماتا ہے کہ اس دن تے بھی سلام ہوئے جس دن میرے نبیوں دا میلاد ہویا. تو جناب اللہ جیڑا آنکھ میلاد کرنا نہیں دن مقرر کرنا نہیں دو مسئلے ثابت ہوئے کہ نبی دا میلاد کرانا سنت اللہ ہے. دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہے کہ دن مقرر کرنا خود سنت اللہ ہے. کتنی سنت ہے اللہ خلق کائنات میلاد بنانا یہ اللہ خلق کائنات کا طریقہ کار ہے. اور دن مقرر کرنا کہ فلاں دن محفل میں آج بھائی صاحب نے محفل رکھی ہے 12 ربیع الاول تے نہیں نا 7 یا 8 ربیع الاول ہے اسی تے 8 نوں میلاد پہ منانے ہیں. اسی تو کدی نہیں آکے کیسا 12 نوں ضرور منانا. یکم جون دا چاند چڑھیا ہر محلے دے ہر گھر وچ کریم آقا دا میلاد جاری. اچھا جی میلاد کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اتنے اللہ کی کریم فرماندہ کی ہے بیان کہ اس دن تے بھی سلام ہوئے جس دن حضرت پاک یحییٰ پاک عیسیٰ پیدا ہوئے. میں گال کر لگا دن میں لگے تو سبحان اللہ آکھ دیا جائے اگر دن اگر نبیاں دے نال جڑ جائے اللہ اس سے سلام بھیج دے تے جڑا دل نبی نہ جڑ جائے مٹھی آ کے سبحان اللہ چیز آپ کو نہ یاد اگر دل نبی نہ جڑے
اللہ فرماندا اس دن تے سلام جیڑا دل مصطفیٰ دی محبت وچ ڈال جائے اس تے سلام پڑھنا نہیں رب دی سنت جی پھر اطلاع دے ویکھو جی 12 ربیع الاول تے کریمہ قدر دی وصال دا دن ہے تسی وصال کیوں سو کیوں نہ مناندے ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਖਤਲਾਫ ਹੈ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲਿਖਿਆ 2 ਵੇ 8 ਹੈ 10 ਹੈ 12 में 18 में 22 है लेकिन मशहूर ਜਿਹੜਾ ਕੌਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿ 2 रबीउल अव्वल है जी एक इख्तलाफ है लेकिन जमहूर इस गल से मुत्तफिक ने कि 2 रबीउल अव्वल ਨੂੰ ਕਰੀਮਾ ਕਦਾ ਵਿਸਾਲ ਹੈ 12 ਨੂੰ ਨਹੀਂ چلو اگر انہوں نے مان نہیں لئیے گال چلو یار 12 مثال مان لینے ہیں شرعی مسئلہ اے وے قبلہ مفتی صاحب موجود نے رحمہ فرمان دے جتے خوشی تے غمی کٹھی ہوئے نا شریعت آندھی 3 دن سو کے بعد خوشی ہے بعد کی ہے خوشی ہے تے 1400 سال بعد تو انہیں یاد ہے کہ سوگ منانا ہے شریعت تے مسئلہ اے وے کہ جتے خوشی تے غم کٹھا ہوئے ہوتے 3 دن سو گئے تو بعد سے خوشی دے چرچے دے ہاں کہتے شور مار گیا اس بی بی واسطے عدت 130 دن وہ دے واسطے شریعت نے ہاتھ رکھی ہے جی لیکن جنہیں عام ہے صرف 3 دن سو گئے تو بعد سے خوشی خوشی پھر کہنے کہ تسی اتنا کی کیوں نہیں تسی بے سال منان دے جی تے پہلے تو گل اے وے کہ غم او مناوے وصال او سرکار دا مناوے جنہ دا مر گیا ہوئے ساڈا نبی کل بھی زندہ تے اج بھی زندہ ٹھیک ہے جی ساڈا نبی کل بھی زندہ تے اج بھی زندہ اسے واسطے کہ محبت والا گل لکھے تے سنا دے ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے چبن میں رہ کر ہاروں میں پھول زندہ ہے اور جشن میلاد منا کر یہ بتاتے ہیں زمانے بھر کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہم ہی وہ انہاں دی گل نہیں ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے اسی بات تے امام اہل سنت نے فرمایا کہ تو زندہ ہے واللہ 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 میری چشم عالم سے چھپ جانے والے ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول میلاد ٹائم میرا پورا ہو گیا قبلہ حضرت صاحب دا خصوصی بیان سننا ہے ایک دو گل آخر دیتے انہوں نے گلہ چ نہیں آنا صحابہ نے منایا یا نہیں صحابہ نے میلاد منایا سیاسی دن حدیث موجود ہے نسائی شریف دن حدیث موجود ہے صحابہ کرام بیٹھے سن سرکار دا میلاد منا کے حضرت امیر معاویہ سے حدیث پاک دے راوی بھی نہیں تے کریم آقا علیہ السلام بعد نکلنا تے سیدھا صحابہ دی جماعت سے تے کریم آقا نے پوچھا ما اجلسکم اور میرے غلاموں کیوں بیٹھے ہو تے کریم آقا دے غلاموں نے ادب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی تے بیٹھے اس واسطے کہ اللہ خلق کائنات نے سانو دین اسلام دی دولت عطا فرمائی صرف دولت نہیں نال کریم رحیم علیہ وسلم دی ہستی ساڈے وچ مبعوث فرمائی
اتنی جب گل سننے کریم آقا نے فرمایا اللہ دی قسم تسی اس واسطے بیٹھے ہو؟ صحابہ نے کہتی یا رسول اللہ ہاں اللہ دی قسم اسی اسے واسطے بیٹھے کہ اللہ کے جنہیں ساڑھے تے نعمتاں کیتیاں نے نا اسی او دے آج چرچے کر رہے ہیں. اتنی گل سنی نا تو کریم رفنہین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے غلاموں میں قسم اس واسطے چکی نہیں کہ مجھے یقین کوئی نہیں، یقین ہے منو، میں شک دی بناتے نہیں تو شک ہو جائے میرے غلاموں وہی شک کے ہو رہے تاں فرمایا نا میرے کو اونی دے جبریل امین آئے نے آ کے انہیں ادبن عرض کیتی ہے کہ یا رسول اللہ تو آڈے جڑے غلام محفل سجا کے بیٹھے نے نا انہاں دے چرچے اللہ خلق کے نا تو فرشتیاں دے وچ پیا کرتا ہے. پتہ چلے صحابہ کرام نے میلاد منایا جی جھنڈیاں لاؤ رج کے لاؤ کسی دی گل چ نہیں ہوگا جھنڈیاں بھی ثابت نے. امام جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ کے اندر بھی لکھا ہے موبائل دنیا کے اندر بھی موجود ہے یہ موجود ہے جھنڈیاں لانا لائٹاں لانا جب لائٹاں کا ثبوت آدھے دیو جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے نا دنیا کے اتنے آئے نے اللہ خلق کائنات نے آسمان کو روشن فرما دیتا سی چاند دے نال تاریاں دے نال اللہ خلق کائنات کریم رسول وسلم دے آمد دے تے اللہ خلق کائنات نے آسمان کو سجا دیتا تے دعا ہے کہ اللہ خلق کائنات کریم رفنہین صلی اللہ علیہ وسلم دے اس میلاد پاک دے صدقے اللہ خلق کائنات میرا آونا اور آپ دا بھی آونا مل بیٹھنا کچھ جڑے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کتنا کر کوئی غلطی ہوگی اللہ کریم اپنے میلاد دے صدقے معاف ہونا کیے فرمائے. اور خصوصی خطاب حضرت صاحب کا سننا ہے آج میری بھی پہلی انہوں ملاقات ہے اور آپ فیس بک سے تو بڑے دن کی سنتے رہی ہے لیکن اج لائیو حضرت صاحب نے سننا ہے تو بڑی محبت نال سننا ہے تے واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ جزاک اللہ بہت ہی خوبصورت آواز میں اپنا بیان کر رہے تھے قاری محمد مزمل صاحب. قبلہ مفتی گلباش زاہد صاحب اپنا خطاب کریں گے. اس سے پہلے تمام احباب نے مل کے نعرہ لگانا ہے تاکہ ہاں صاحب کو پتہ چل جائے کہ آپ لوگ جاگ رہے ہیں ابھی سوئے نہیں ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. غلام ہیں غلام ہیں غلامی رسول میں جو ہونا عشق مصطفیٰ. نعرہ رسالت. محترم آسن صاحب کے نعرے کا بڑا مزہ آیا لیکن جب آپ کا جواب سنا تو مزید زیادہ مزہ آیا ہے اور پتہ چلا کہ آسن صاحب نے دعوت دی ہے نا بھئی چول بھی کھائیں گے لنگر اس واسطے روٹی کھڑے تو بغیر ہے نہیں کمزوری زیادہ ہے. ماشاءاللہ چلو مولانا صاحب ٹائم کھڑے کرتے میں نعروں کا عادی بھی نہیں ہوں ویسے ٹھیک ہے بہتر ہے اللہ تعالیٰ مزید توفیق نصیب فرمائے. یہ عشق مصطفیٰ کی علامت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وکفا خالق الارض والسماوات العلا فالق الحب والنوا والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الطين والماء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لعلى خلق عظيم.
صدق اللہ مولانا العظیم وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اور جڑے جاگ دے اچھی آواز نال درود پڑھیا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آج مومن خوش ہیں، خوش ہو، آج مومن خوش ہیں، آئی عید میلاد النبی۔ آج مومن خوش ہیں، آئی عید میلاد النبی۔ آج مومن خوش ہیں، آئی عید میلاد النبی۔ عرش پر رب نے سجائی عید میلاد النبی۔ آج مومن خوش ہیں، آئی عید میلاد النبی۔ رب نے عرش پر سجائی عید میلاد النبی۔ دل میں عشق مصطفیٰ، لبوں پر صلی علی۔ دل میں عشق مصطفیٰ، لبوں پہ صلی علی۔ اہل سنت نے سجائی عید میلاد النبی۔ اہل سنت نے سجائی عید میلاد النبی۔ لطف اس نے پا لیا، مزہ اس نے پا لیا، اے زاہد روز جزا۔ سمجھ آ رہی ہے کہ اگلی بھی جا رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، برتن سیدھے رکھنا، لیکنگ نہ رکھنا ہے، توجہ فرمائیں۔ لطف اس نے پا لیا، زاہد روز جزا، جس نے زندگی میں منائی عید میلاد النبی۔ آج مومن خوش ہیں، آئی عید میلاد النبی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمانوں، آج ہم انتہائی خوش نصیب ہیں۔ میں ابھی آ رہا تھا، جب آسن بچے نے فون کیا کہ آ جاؤ، ٹائم آپ کا ہو چکا ہے، تو میں گھر سے ڈھول کی آواز سن رہا تھا کہ گھر کے اندر ڈھول بج رہا تھا۔ سوچا کہ یا رب ذوالجلال خالق کائنات، ہر کسی کی اپنی قسمت ہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ کوئی شیطان کو راضی کر رہا ہے، کوئی رحمان کو راضی کر رہا ہے۔ آپ حضرات بڑے خوش نصیب ہیں، رات کے تقریباً 10 بجنے والے ہیں، 9:45 ہو چکے ہیں اور جاگ رہے ہو۔ لنگر تو ویسے میں نے مذاقاً کہہ دیا آپ حضرات کو جگانے کے لیے، ورنہ مجھے پتہ ہے الحمدللہ آپ لنگر کے خواہش مند نہیں ہیں۔ اگر آپ کھاتے بھی ہیں تو صرف اسی وجہ سے کہ یہ حضور کے نام کا لنگر ہے۔ تو معزز سامعین کرام، یہ بڑی خوش نصیبی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ربیع الاول میں منایا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت مناتے ہیں، اور ایمانداری کی بات ہے، ابھی میں فیس بک پہ ایک
क्लिप पढ़ रहा था, देवबंदी आलिम दीन है। कौन है? देवबंदी आलिम दीन है। वो भी कह रहा है कि पहले तो सुन्नी सिर्फ मिलाद मनाया करते थे और हमारे अपने मना करते थे, लेकिन जब से मैंने दर्स बनाया मैं खुद भी नबी का मिलाद मनाता हूँ और हमारे साथ जितने भी मदारिस मुंसलिक हैं तमाम इदारों में हुजूर अलैहि सलाम का मिलाद मनाया जाता है। और अहले सुन्नत वल जमात के तो दलाइल हैं, लेकिन वो देवबंदी आलिम दीन जो दलील दे रहा था मिलाद मुस्तफा की, बड़ी प्यारी दलील। हजरत अब्दुल्ला के घर में हजरत आमना रदी अल्लाह तआला अन्हा की गोदे पाकीज़ा गोद में जब इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए तो अबू लहब की एक लोंडी थी, नौकरानी थी, जरखरीद, जिसका नाम था सुवैबा। क्या नाम था? सुवैबा। जब उसे पता चला कि अब्दुल्ला के घर आमिना के लाल तशरीफ ला चुके हैं, तो वो सुवैबा अपने मालिक अबू लहब के पास दौड़ कर जाती है और कहती है, अबू लहब मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। किस चीज की मुबारक? तेरे घर तेरे भाई को अल्लाह ताला ने लाल अता फरमाया है। आमिना की गोद में अल्लाह तबारक व तआला ने बच्चा भेजा है, अब्दुल्ला के घर बच्चा पैदा हुआ है। अबू लहब सिर्फ अपना भतीजा समझकर इशारा किया, कहा चलो इसी खुशखबरी की वजह से तू आजाद है। क्या है? आजाद है। आपके पास भी कोई खुशखबरी लेकर आए कि अल्लाह ताला ने आपको पोता अता फरमाया है, अल्लाह ने भतीजा अता फरमाया है, आपका कलाम फलान काम हो चुका है, खुशखबरी देने वाले को कुछ ना कुछ है, बशर्ते कि ज्यादा कंजूस ना हो मदरे वालों की तरह। नाराज? मुझे तो आप हजरात की तबीयत का पता है ना, अगर मिरासी आ जाए तो सारा कुछ दे देते हो, अल्लाह का नेक बंदा हो तो कहते हैं नहीं है। एक नोट भी देना हो ना तो हजारों मरतबा उसको गिनते हैं, यहाँ तक कि कैद आजम रहमतुल्लाह की टोपी भी घस जाती है, फिर कहीं दिल करता है दे दें, वरना डॉक्टर साहब से पूछ लो। ये आपके गांव के सदर हैं और ये कंजूसों के सरदार हैं। अल्लाह सखावत भी नसीब फरमाए। तवज्जो, ये उनके साथ वैसे दिल लगी, उनको पता है मैं उनकी बड़ी तारीफें करता हूं। तवज्जो फरमाए। अबू लहब ने क्या कहा? तवज्जो, सुवैबा तुमने मुझे भतीजे की खुशखबरी सुनाई है, जा तू आजाद है। अबू लहब ने आजाद कर दिया उंगली का इशारा करके। हजरत अब्बास अबू लहब के भाई हैं। जब अबू लहब मरा, एक साल गुजरा। साल गुजरने के बाद हजरत अब्बास ने अबू लहब के भाई ने अबू लहब को आलम ख्वाब में देखा। पूछा, अब्बास, अबू लहब बता कब्र की जिंदगी कैसे गुजर रही है? अबू लहब ने कहा, अब्बास जब से मैं मरा हूं जिंदगी के एक लम्हे के अंदर भी मुझे मजा नहीं आया, अजाब के बगैर नहीं गुजरा। हाँ, जब पीर का दिन होता है। कौन सा दिन होता है? जब पीर का दिन होता है, जब पीर का दिन होता है, जब पीर का दिन होता है, अजाब हल्का हो जाता है, मुझे प्यास लगी होती है और जिस उंगली से मैंने मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की विलादत की खुशखबरी सुनी और इशारा करके अपने लोंडे को आजाद कर दिया था, उनके सदके शहादत वाली उंगली से चश्मा जारी हो जाता है। मुआज़्ज़ज़ सामीन किराम, मौलाना साहब ने बड़ा जोर दिया कि मिलाद शरीफ का दिन मुअय्यन करना जायज है या नाजायज है। ये बुखारी शरीफ की हदीस पाक है। कौन सा दिन? पीर का दिन। जब पीर का दिन होता है, जब पीर का दिन होता है, तो जिस उंगली से मैंने इशारा किया था मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला की पैदाइश की खुशी में सुवैबा को आजाद करने की, उसी के सदके अल्लाह ताला मेरी उंगली से दूध के चश्मे जारी फरमा देता और मैं पीकर सैराब हो जाता हूँ। उलमा किराम फरमाते हैं, अबू लहब वो तो काफिर था, वो नबी का दुश्मन था, उसने मोहम्मद को भतीजा समझकर खुशी मनाई है। उसको ये मकाम मिला
کہ اس نے جس انگلی سے اشارہ کیا اس سے دودھ کے چشمے جاری ہوتے ہیں، پانی کے چشمے جاری ہوتے ہیں۔ ارے اگر کافر نبی کے ساتھ جڑ جائے اس کو اللہ یہ مقام دیتا ہے، مومن اگر تو بھی نبی کے ساتھ جڑ جائے۔ یہ تو صدق دل سے جب انسان جڑے، ورنہ نبی کا جسم مبارک جس دیوار کے ساتھ جڑ جائے اس دیوار کے اندر رہنے والے کافروں کو بھی اللہ ایمان عطا فرما دیتا ہے۔ ہم تو ہمارے تو دل نبی کے ساتھ جڑے ہیں، ہمارے تو عقیدے نبی کے ساتھ جڑے ہیں۔ معزز سامعین کرام، مکہ المکرمہ جب فتح ہوا، ابھی میں مطالعہ کر رہا تھا، جب مکہ المکرمہ فتح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ چلتے چلتے تھک گئے، آپ نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، حویلی کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی، اور وہ حویلی کے اندر جو عورت تھی وہ تھی کافرہ، اس کے دل کے اندر بغض مصطفیٰ تھا، مصطفیٰ کا حسد تھا، اور حضور علیہ السلام کی دشمنی کرتی تھی، اور اتنی نفرت تھی کہ اس نے حویلی کا دروازہ بند کر دیا۔ حویلی کے بعد اس پر صبر نہ کیا، آ کر اپنے کمرے کے اندر چلی گئی، کمروں کے دروازے بھی بند کر دیے۔ صرف دروازوں کے بند کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اپنے کمرے کے روشن دان بھی بند کر دیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس محمد عربی کی آواز میرے کانوں میں آ جائے۔ ان کے چہرے سے تو نفرت تھی، ان کے کردار سے نفرت، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کی آواز سے بھی ان کو کیا تھی؟ نفرت۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام نے اسی عورت کی حویلی کی دیوار کے ساتھ پشت لگائی ہے۔ اللہ اللہ، اس نے دیواروں دروازوں کو بند کر دیا۔ جبریل امین آتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جس دیوار کے ساتھ آپ نے ٹیک لگائی ہے دیوار ایک کافر عورت کی حویلی کی دیوار ہے، اور وہ آپ کے ساتھ اتنی نفرت کرتی ہے کہ اس نے حویلی کا دروازہ بند کر دیا، کمرے کے دروازے بند کر دیے، روشن دان بھی بند کر دیے۔ لیکن یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اب رب تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جس حویلی کی دیوار کے ساتھ آپ کی پشت لگی ہے اس حویلی کے اندر رہنے والی کافر عورت کافر ہو کر مرے اور جہنم میں جائے۔ اللہ کو یہ گوارا، آپ کے پشت لگنے کے صدقے رب ذوالجلال کو یہ گوارا نہیں ہے کہ اس مکان کے اندر رہنے والی خاتون وہ کافر ہو کر مرے اور جہنم میں چلی جائے۔ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اس نے جب حویلی کا دروازہ بند کر دیا، کمرے کے دروازے بند کر دیے، روشن دان سارے بند کر دیے، میری آقا میرے مولا اس نے بنائے ہوئے دروازے تو بند کر دیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے سینے کے دروازے کھول دیے۔ ابھی جبریل علیہ السلام نے اپنی بات مکمل نہیں کی تھی، وہ خاتون نے دروازہ کھولا، آ کر حویلی کا گیٹ کھولا، دوڑ کر نبی علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھی اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے بھی جنت کی چابی عطا فرما دو، مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھا دو۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا۔ وہ کافرہ خاتون جن کی حویلی کے ساتھ میرے نبی کا جسم لگا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ایمان بھی عطا فرمایا، قرآن بھی عطا فرمایا، اور جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرمایا۔ تو معزز سامعین کرام، میلاد مصطفیٰ وہ عمل ہے کہ رب تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت عباس، عبداللہ ابن عباس، ماشاءاللہ، عبداللہ بھی شان والا، عباس بھی شان والا۔ ویسے اگر آپ کو ٹائم اجازت دیتا ہے سنا دوں عبداللہ کی شان، نبی کی بھی شان سن لو گے اور حضرت عبداللہ کی بھی شان سن لو گے۔ برادران اسلام، صحابہ میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مبارک دے رہی ہے، کس کو؟ ابو لہب کو، اور میرا نبی عبداللہ کی ماں کو حضرت عبداللہ کی مبارکباد دے رہے ہیں۔ اور حالت کیسا ہے، وقت کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی چاچی حضرت عباس کی بیگم صاحبہ عبداللہ کی والدہ محترمہ نبی علیہ السلام کے سامنے سے گزر رہی ہے۔
عبداللہ بھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی عبداللہ کا پانی حضرت عباس کی زوجہ محترمہ کے رحم میں نہیں آیا، اور حضرت عبداللہ کی ماں سامنے سے گزر رہی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں چاچی جان جی محمد ابن عبداللہ جی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا چاچی مبارک ہو، مبارک ہو۔ عرض کرنے لگی محمد ابن عبداللہ کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہو؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا چاچی تمہیں بیٹا مبارک ہو، تمہیں بیٹا مبارک ہو، ابھی تو امید ہی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ سنیو کیا مطلب، زمین اور آسمان بدل سکتے ہیں، نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات بدل نہیں سکتی۔ اللہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ عطا فرمایا۔ پتہ چلا کہ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل کا بھی علم ہے، پرسوں کا بھی علم ہے، ترسوں کا بھی علم ہے، آنے والے سال کا بھی علم ہے، اگلے سال کا بھی علم ہے۔ ارے یہ تو معمولی سی بات ہے، میرے اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر مومن کے انجام کا بھی علم ہے۔ بات مسئلہ لمبا ہو جائے گا، آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ میں عرض کر رہا تھا عبداللہ کی یہ شان ہے، اور حضرت عباس ماشاءاللہ، حضرت عباس نے جب کلمہ پڑھا نا، اور کلمہ پڑھنے کا بھی ایک عجیب حال ہے۔ کلمہ حضرت عباس نے کیوں پڑھا، کیا معجزہ دیکھا؟ جنگ بدر کے اندر جب 70 مشرکین کو مجاہدین نے جہنم پہنچایا، اور 70 مشرکین کو حضور علیہ السلام نے قیدی فرمایا جنگ بدر کے اندر، تو ایک طریقہ وضع کر دیا گیا کہ ہر مشرک قیدی سے پیسے لے کر آزاد کر دیا جائے، پیسے لے کر آزاد کر دیا جائے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس جہاد کے لیے ہتھیار تھوڑے تھے۔ کہا ان کو قتل کریں گے کیا فائدہ ہوگا، ان سے پیسے لیں گے، گھوڑے خریدیں گے، تلواریں خریدیں گے، زریں خریدیں گے، کفار کا مقابلہ کریں گے۔ بہرحال وہ مسئلہ بڑا لمبا ہے۔ جب باری آ گئی حضرت عباس کی، فرمایا چاچا جی بھتیجے، فرمایا تو بھی اپنا فدیہ دینے پیسے دے، تو بھی آزاد ہو جا۔ چاچا کہنے لگا بھتیجے آپ کو پتہ ہے میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس تو کوئی پیسہ۔ سبحان اللہ۔ اب میرے نبی نے کیا فرمایا، یہ بڑی عجیب بات ہے، نبی کے علم کا مقام دیکھیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عباس بہانے نہ کر، مجھے پتہ ہے تیرے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے۔ اے محمد ابن عبداللہ کیسے پتہ ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تو مدینہ المنورہ کے اندر تھا جب مکہ المکرمہ کے اندر میرے خلاف جنگ کا اعلان ہو گیا، مشرکین اکٹھے ہو کر آنے لگے، اور تو نے بھی آنے کی تیاری کر دی، تیرے پاس پیسے تھے، تم نے حویلی کا گیٹ بند کر دیا، کمرے کا دروازہ بند کر دیا، ایک تو تھا اور ایک میری چاچی تھی، اور تم دونوں کمرے کے اندر تھے، اور تم نے کمرے کے کونے کے اندر جگہ کھو دی، اور شاپر میں یا گھڑے میں یا کپڑے میں پیسے آپ نے باندھ لیے۔ اس کے بعد آپ نے کہا اے میری زوجہ محترمہ یہ پیسے یہاں رکھ لو، مٹی ڈال کر چھپا لو، اگر میں زندہ آیا تو میں اپنی رقم لے لوں گا، اگر زندہ نہ آیا تو اپنی زندگی گزار کر یہ خرچ کر لینا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کیا خوب فرمایا، سر عرش پر ہے جن کی گزر، زیر فرش پر ہے جن کی نظر۔ آپ نے ویسے نہیں فرمایا شعر، خالق کائنات کی قسم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی نے سامنے قرآن بھی رکھا، نبی کا فرمان بھی رکھا، قلم لیا اور دوات بھی، اس کے بعد آپ نے حدیثوں کا قرآن کا ترجمہ لکھا، فرمایا سر عرش پر ہے جن کی گزر، زیر فرش پر ہے جن کی نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو آپ پہ عیاں نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا چاچو جی بہانے نہ کرو، وہ پیسے جو آپ نے اور آپ کی بیوی نے وہاں
چھپا لیے تھے اور مٹی ان کے اوپر ڈالی تھی، وہ کس کی رقم ہے؟ کہنے لگا اے محمد ابن عبداللہ، رب ذوالجلال کی عظمت اور جلال کی قسم ہے، وہاں ایک میں تھا اور ایک میری بیوی تھی، تیسرا آدمی کوئی بھی نہیں تھا۔ ایمان والو، حضرت عباس کے دل کے اندر اسلام کی جگہ بن گئی، لیکن ابھی کلمہ نہیں پڑا۔ اب حضرت عباس واپس چلے گئے، مکہ المکرمہ فتح ہو گیا، اور مکہ المکرمہ جب فتح ہو گیا، وہی جنگ بدر کے اندر جو معجزہ دیکھا تھا اس کو سامنے رکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ ایمان والو، مسلمان ہونے کے بعد حضرت عباس میرے نبی کو کیا کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جب آپ کی زندگی مبارک 40 دن تھی اور آپ کی امی حلیمہ مکہ المکرمہ سے حوازن قبیلے میں لے گئی، ایک دن 40 دن کے بعد گھر والوں نے کہا ارے جاؤ عباس اپنے بھتیجے کا حال تو پتہ کر لو، ان کا کیا حال ہے۔ بھتیجے جب میں آیا تو آسمان پہ 14ویں کا چاند چمک رہا تھا، میرے بھتیجے تو مگھوڑے کے اندر تھے، لیکن میں دیکھتا تھا کہ چاند کبھی ادھر اتر جاتا ہے، کبھی ادھر اتر جاتا ہے، کبھی مشرق کی طرف، کبھی مغرب کی طرف، کبھی شمال کی طرف، کبھی جنوب کی طرف۔ میرے آقا میرے مولا، مجھے سمجھ نہیں آئی وہ مسئلہ کیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر آپ نے کیا سمجھا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اوپر میں آسمان کی طرف دیکھتا تھا، چاند رقص کرتا تھا، جب میں نے بنگھوڑے میں دیکھا میرے آقا میرے مولا، آپ جدھر اپنی انگلی سے اشارہ کرتے تھے چاند ادھر ہی چلا جاتا تھا۔ حضرت عباس نے جب یہ جملہ دیکھا فرمایا ہاں میرے بھتیجے وہ ماجرا کیا تھا، سمجھ نہیں آئی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر بچہ فطرتاً روتا ہے نا، جب میں رونے کی کوشش کرتا تھا وہ سورج مجھے بہلاتا تھا کہ رونا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چاند کو میرے لیے کیا بنایا تھا؟ کھلونا بنایا تھا۔ حضرت عباس نے سنا تو بڑے حیران ہو گئے۔ میرے نبی نے دل کی تحریر حضرت جناب پڑھ لی۔ فروز حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا عباس یہ سن کر تجھے بہت زیادہ تعجب ہو گیا؟ ہاں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے عباس یہ تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، یہ تو پیدائش کے بعد کی بات ہے۔ آؤ میں تمہیں اس زمانے کی بات بتاتا ہوں جب میں اپنی والدہ محترمہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رحم پاک میں تھا۔ یا رسول اللہ کیا مسئلہ؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عباس خالق کائنات کی عظمت اور جلال کی قسم ہے، جب میں اپنی جان حضرت امی جان حضرت فاطمہ کے پیٹ میں تھا، آسمان کے لوح اور قلم پر، آسمان کی تختی پر جب اللہ تعالیٰ کے قدرت کی قلم چلتی تھی میں محمد مصطفیٰ اس قلم کی آواز بھی سنتا تھا۔ اب تو قلم کی آواز نہیں آتی، یا پکی پنسل ہوتی ہے یا کچی پنسل ہوتی ہے، لیکن پرانے زمانے میں جب ہم سکول پڑھتے تھے نا حسن صاحب، پھر تختی پر کانے کی قلم سے لکھتے تھے تو چیخ کی آواز آتی تھی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عباس تمہیں اتنی حیرانگی ہو گئی ہے، میں تو ابھی ماں کے پیٹ کے اندر تھا، میں تو ماں کے پیٹ کے اندر تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ کے قدرت کی قلم جو لوح محفوظ کی تختی پر چلتی تھی میں اس قلم کی آواز بھی سنتا۔ ویسے آپ بھی حیران ہو گئے، حضرت عباس بھی حیران ہو گئے۔ میرے نبی نے ان کے دل کی تعریف پڑھی، فرمایا عباس اتنی بات سن کر پھر بھی حیران ہو گئے ہو، کیا اس سے اگلی بات نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ بتلا دیں۔ آج مومن نبی کا ایک جملہ سن کر پھر لنگر کے لیے تنگ ہوتا ہے، کب لنگر ملے گی؟ جائیں گے دعا ہوگی، توجہ فرمائے۔ حضرت عباس نے کہا ہاں سنا دیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے حضرت عباس رضی اللہ عنہ میں اپنی والدہ محترمہ کے پیٹ میں تھا، جب سورج اور چاند غروب ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں تو صرف نمازی سجدہ کر کے سبحان ربی الاعلیٰ نہیں پڑھتا، سورج اور چاند بلکہ سارا جہان اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، لیکن ہر ایک کی سجدے کی نوعیت مختلف ہوتی ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ کل مجھے پکڑنا ہے بھئی مولانا صاحب بتائیں حضرت نے کب سجدہ کیا ہے، کس وقت کرتا ہے، یہاں کھڑے ہو کر مجھے دکھا دیں۔ ہر چیز کا سجدہ اپنی نوعیت کے مطابق ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں عباس جب یہ سورج اور چاند غروب ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہیں، اس سجدے کے دوران سورج اور چاند جو تسبیح پڑھتے ہیں
ہیں محمد مصطفیٰ ماں کے کلیجے کے اندر ان کی تسبیح بھی سنتا تھا۔ تو معزز سامعین کرام، میں عرض کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو بھی جڑ جائے اللہ تبارک و تعالی اس کا بیڑا پار فرما دیتا ہے۔ میرے ساتھ ایک دوست تھا، جب عمرہ پڑھنے گئے تھے تو معزز انہوں نے کتاب لکھی، لاہور کے بہت ہی اچھے خطیب ہیں، انہوں نے ایک واقعہ اس کے اندر لکھا ہے۔ کہتے ہیں ایک بابا جی روزانہ ربیع الاول کے مہینے میں روزانہ کہیں نہ کہیں میلاد شریف کا پروگرام ہوتا تھا تو وہ ان کے ساتھ چلا جاتا تھا، لیکن تھا انتہائی غریب۔ کیا تھا؟ انتہائی غریب آدمی تھا۔ جیسے میں غریب ہوں وہ بھی غریب تھا۔ سوچنے لگا کہ اتنے مہمان آئیں گے کہاں بٹھاؤں گا، اتنے مہمان آئیں گے تو لنگر کیسے کھلاؤں گا۔ سارا مہینہ پروگرام میں شرکت کرتا رہا، سوچتا رہا میرے آقا میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں کس طرح میلاد مناؤں گا، میری تو حویلی بھی چھوٹی ہے، لنگر کا بھی اہتمام نہیں کر سکتا۔ بہرحال فیصلہ کر لیا اپنے نبی کا میلاد منا، مہمان جانے اور میرے محمد مصطفیٰ کا خدا جانے۔ میلاد منایا، ٹائم مقرر ہو گیا، مولانا صاحب آگے اسٹیج پہ بیٹھے، نعت خان آگے، قاری آگے، میلاد شریف کا پروگرام شروع ہو گیا۔ مہمان آنے لگے یہاں تک کہ حویلی بھر گئی۔ برادران اسلام، اب گلیوں میں لوگ کھڑے ہیں، لیکن وہ مومن، وہ نبی کا غلام، اس کے گھر کے قریب، اس کے گھر کے دوسری سائڈ پہ ایک یہودی کا گھر ہے۔ یہودن بھی دیکھ رہی ہے کہ آج میرے گواٹی کے گھر کے اندر اتنے مہمان آ گئے، کمرے کے اندر جگہ نہیں ہے، حویلی میں جگہ نہیں ہے، اور مہمان ان کے کہاں کھڑے ہیں؟ گلی میں کھڑے ہیں۔ اب یہودن اٹھی اپنے گھر کے اندر، قالین دیکھا نہیں ہے، چٹائی دیکھی نہیں ہے، دیکھا کچھ بھی نہیں ہے کہ اپنے گواڈی کے مہمانوں کے قدموں میں بچھا دے۔ وہ یہودن اٹھی، اس نے اپنا دوپٹہ سر سے اتارا اور آ کر گلی میں بچھایا، اعلان فرمایا ارے محمد مصطفیٰ کے مہمانوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھڑے کھڑے ہو کر کب تک کھڑے رہو گے؟ میں نے چادر بچھا دی، میری چادر پہ بیٹھ جاؤ۔ مولانا صاحب نے تقریر فرمائی، دعا ہو گئی، مہمان چلے گئے۔ یہود نے جا کر اپنی چادر اٹھا لی، اپنے سر پہ ڈال دی۔ ارے وہ تو سو گئی لیکن قسمت جاگ پڑی۔ جب وہ سو گئی تو محمد مصطفیٰ نے زیارت نصیب فرمائی۔ آپ بھی دعا فرمائے، ہو جائے زیارت سلطان بطحا خواب میں۔ یا اللہ آج رات کو جب ہم سو جائے تو حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، ہو جائے زیارت سلطان بطحا خواب میں۔ ہر مومن کے دل میں یہ ارمان ہونا چاہیے۔ معزز سامعین کرام، جب وہ سو گئی قسمت جاگ پڑی، حضور علیہ السلام نے اپنی زیارت سے نوازا۔ صرف زیارت سے نہیں نوازا بلکہ فرمایا اے یہودن، تم نے چادر گلے میں بچھائی اور میرے میلاد سننے والے مہمان تیری چادر پر بیٹھے، وہ چادر اٹھا کر تم نے سر پہ رکھی۔ اما ہے میں محمد مصطفیٰ یہ گوارا نہیں کرتا کہ وہ چادر والی یہود ہو کر مرے اور جہنم میں جائے، جلدی کر کلمہ پڑھ اور جنتی ہو جا۔ اس یہودن نے کلمہ پڑھا، اب ساری رات جاگ رہی ہے۔ ارے جس کو نبی کا دیدار نصیب ہو جائے پھر اسے کہاں نیند آتی ہے، تڑپ رہی ہے، آنکھیں بند کر رہی، پھر دیدار نصیب ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، صبح ہو گئی، اس نے جلدی اپنا سامان باندھ لیا۔ ارے خامد اٹھا کہنے لگا السلام علیکم، میں جا رہی ہوں۔ ارے کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی اب میرا اور تیرا نکاح نہیں ہے، میں اور تو آپس میں میاں بیوی نہیں ہے، ایک گھر میں میرا اور آپ کا رہنا جائز نہیں ہے۔ بیگم صاحبہ کیوں ناراض ہو گئی ہو؟ آپ کی کون سی ڈیمانڈ میں نے پوری نہیں کی؟ ارے تیرے کہنے سے پہلے میں تیرا ہر مطالبہ پورا کرتا ہوں۔ کہنے لگی مطالبے کی بات نہیں ہے، تو یہودی ہے، میں مسلمان ہوں، یہودی اور مسلمان کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا۔
پہلے جب نکاح کیا تھا تو یہودی تھا، میں یہودن تھی، لیکن آج میرا اور آپ کا نکاح ٹوٹ گیا۔ کہنے لگا وجہ کیا ہے؟ سارا ماجرا سنا دیا۔ جب میں سو گئی تو محمد مصطفیٰ میلاد والے تشریف لائے، مجھے زیارت سے نوازا، کلمہ پڑھایا اور اپنا بنایا۔ اب میں مسلمان ہوں، تو یہودی ہے، میرا اور تیرا کوئی رشتہ۔ معزز سامعین کرام، جب بیگم نے یہ جملہ کہا، آگے خامن نے کیا کہا؟ کہنے لگا بیگم صاحبہ بیگ رکھ لے، جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب ذوالجلال کی عظمت اور جلال کی قسم ہے، جس محمد مصطفیٰ نے آج رات کو تمہیں کلمہ پڑھایا، اپنا بنایا، انہوں نے مجھے بھی کلمہ بنا کر جنتی بنا دیا۔ معزز سامعین کرام، یہ تو محفل میلاد کے کچھ فوائد میں نے عرض کر دی ہے، لیکن صرف اتنا ہی نہیں۔ کیسا شیخ آپ نے کہا؟ جو ہونا عشق مصطفیٰ، نہیں میرے خیال سمجھ نہیں آئی، جو ہونا عشق مصطفیٰ، آخر تک جو چھوٹے وقار بیٹے آپ بھی بولیں۔ الحمدللہ یہ بول تو نہیں سکتا لیکن قرآن بڑا اچھا پڑھتا ہے وقار صاحب۔ ہاں، جو ہونا عشق مصطفیٰ، ذرا اچھا بولو، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ ویسے زمیندار کاشتکار حضرات بیٹھے ہو، گندم باجرہ وغیرہ وغیرہ اگر بیج صحیح سلامت ہونا، مارا ہوا نہ ہو، خراب، تو جب زمین میں ڈال لیتے ہیں، چند دنوں کے بعد پودا نکلتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر کیا لگ جاتے ہیں؟ دانے لگ جاتے ہیں، پھر زمیندار اسے کاٹتا ہے اور وہ نظر آتا ہے، اس کے پتے بھی نظر آتے ہیں، اس کے دانے بھی نظر آتے ہیں، اس کا قد بھی نظر ہے۔ کیا وہ گندم کا دانہ زندہ ہے اور عشق اتنا مر گیا ہے کہ دل کے اندر عشق ہے، اس پر کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی؟ ہاں عاشق، ہاں عاشق ہیں، عاشق ہیں۔ ارے عشق کی علامت ہے، اگر نبی کے ساتھ عشق ہے تو اس کی علامتیں بھی ہونی چاہیے۔ توجہ، میرے نبی علیہ السلام کے اخلاق کی طرح اخلاق اپنائیں، ان کی عبادت کی طرح عبادت کریں، ان کی سخاوت کی طرح سخاوت کریں۔ میلاد شریف کے مہینے میں ربیع الاول میں علماء صرف یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، بلکہ حضور علیہ السلام کے اخلاق بھی بیان کرتے ہیں۔ قرآن نے اخلاق بیان فرمایا، رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب علیہ السلام، آپ کا اخلاق بڑا عظیم ہے۔ دنیا کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا متاع دنیا قلیل، یہ ساری دنیا چھوٹی ہے، لیکن میرے محبوب تیرا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے، اونچا ہے۔ ویسے اخلاق عالیہ کا ایک جملہ آپ کو سنا دوں، ام جمیل، کون؟ اچھا بولو، ام جمیل۔ ام جمیل، جمیل کی ماں، یہ مکہ المکرمہ کے اندر رہنے والی ایک خاتون تھی، ایک عورت تھی۔ اس کا کام کیا تھا؟ نبی کے ساتھ بغض تھا، نبی کے ساتھ حسد تھا، نبی کے ساتھ نفرت تھی، اور اتنا بغض حسد، میرا اور آپ کا نبی جس گلی سے گزرتے تھے، یہ چھت پہ کھڑے ہو کر حویلی میں جھاڑو پھیر کر جو بھی گند وغیرہ ہوتا تو گاڑی میں حضور علیہ السلام کا انتظار کرتی تھی، جب نبی نے گزرنا تو وہ کوڑا کرکٹ ان کے سر پہ ڈال دینا۔ ویسے ایمانداری، بڑے عقل مندانہ لوگ بیٹھے ہو، اگر آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے، کیا ساری زندگی آپ اس عورت کو معاف کریں گے؟ اونچا بولو، کبھی دعا دیں گے، کبھی بد دعا ضرور، بد دعا تو ضرور تو نہیں ہے لیکن دعا نہیں دیں گے۔ کیوں؟ اس نے آپ کے سر پر گند ڈالا ہے۔ لیکن ایمان والو، ام جمیل بیمار ہو گئی، جو نبی کے سر پر گند وغیرہ ڈالا کر دی، ام جمیل وہ اور بیمار ہو گئی ہے، کافی بیمار ہو گئی، غریب خاتون تھی، خدا کی قدرت ہے، جتنا غریب ہوگا اتنا اسلام کا دشمن ہوتا ہے۔ نہیں یہ سمجھا؟ جتنا غریب ہوگا اسلام کا بھی مسلمان کا بھی دشمن ہوگا۔ وہ نبی کی دشمن سے دشمنی کرتی تھی، آخر بیمار ہو گئی۔ اب گھر کے اندر خامن بھی نہیں ہے، بیٹا بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، ایک ماں ہی اور ایک بیٹی ہے۔ ایماندارو، بیٹی اپنی ماں کی تیمارداری کرتی ہے، کوئی آس پاس گواڑی پوچھنے کے لیے نہیں آتا۔ کیا دیکھا ام جمیل کی؟ ام جمیل اپنی چارپائی پر پڑی ہوئے زندگی گزار رہی ہے، موت اور زندگی کی کشمکش میں مبتلا ہے، انتہائی فقر اور فاقے نے گھیر لیا، بیماریوں نے گھیر لیا۔ آگے دروازے پر دستک ہو گئی، فرمایا جا بیٹی دیکھو، آج غریبوں کے بیماروں کے
کھولا سامنے کیا دیکھا کہ درمیان میں محمد مصطفیٰ ہے، سجے پاس ابو بکر صدیق ہے، کھبے پاس حضرت عمر فاروق ہے۔ اللہ اللہ، امام الانبیاء علیہ السلام درمیان میں ہے، ایک طرف ابو بکر صدیق ہے، دوسری طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بیٹی دوڑ کر آئی، کہنے لگی امی جان، جن پر تو کوڑا کرکٹ کٹھا کر کے ڈالتی تھی آج وہ بھی آیا اور اپنے پہلوانوں کو بھی ساتھ لے کر آیا، جو ہماری خیر ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہے، کوئی ہمدرد، کوئی حمایت کرنے والا نہیں ہے، وہ جس پر تو کوڑا ڈالتی تھی وہ بھی آ گیا، اپنے ساتھ دو پہلوان بھی لے کر آیا، جو ہماری کوئی خیر ہے، کیا کرو؟ امی جان نے کہا جو کچھ انہوں نے کرنا ہے، جان حاضر ہے، اب کوئی روکنے والا نہیں ہے، تیرا باپ بھی نہیں ہے جو اسے روک لے، تیرا بھائی بھی نہیں ہے جو اسے روک لے، تیرا ماموں بھی نہیں ہے جو اسے روک لے، ٹھیک ہے دروازہ کھول دیا، ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو۔ ایمان والو، محمد الرسول اللہ، ایک پاس ابو بکر صدیق ہے، دوسرے پاس عمر فاروق ہے، دونوں سارے آ گئے، یہ مقدس اور پاکیزہ وفد اس مائی صاحبہ کے کمرے میں داخل ہو گیا، اس کی چارپائی کے پاس کھڑی ہو گئے۔ اب مائی نے آنکھیں بند کر لی ہیں کہ جو مرضی کرو، آج تمہاری مرضی ہے، میں نے تو زندگی کے اندر بڑا ظلم کیا تھا۔ آخر مائی صاحبہ نے پوچھا کیوں کھڑے ہو، کیوں آئے ہو؟ محمد رسول اللہ نے کیا فرمائی؟ مائی صاحبہ تو میرے اوپر کوڑا ڈالتی تھی، آج چوتھا 5واں دن ہے، تو نے کوڑا نہیں گرایا، میں نے مکے میں تیرے بارے میں پوچھا، لوگوں نے کہا وہ تو بیمار ہے، آج میں محمد مصطفیٰ انتقام اور بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا بلکہ تیری بیمار پرسی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ یہ ہے اخلاق۔ اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو معاف کر دیں، ہمارے ہاں یہ عادت نہیں پائی جاتی، ہم کہتے ہیں غلطی ہے کر لی معاف کر دیں، تو پھر نک نہیں رہے گا، کیسے معاف کر دیں؟ پھر تو سارے میرے پوتوں کو بھی لوگ کیا تانے دیں گے کہ فلان نے معاف کر دیا تھا۔ میرے نبی علیہ السلام نے کیا کر دیا؟ معاف کر دیا، فرمایا مائی صاحبہ انتقام لینے کے لیے ہم نہیں آئے، آج تو ہم تیری بیمار پرسی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ پھر اس کا اثر کیا ہوا ایمان والو؟ اس کا اثر یہ ہوا کہ دیر نہیں گزری، جب اس مائی صاحبہ نے اخلاق مصطفیٰ کو دیکھا تو فوراً اس نے بھی کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی، اور اس کی بیٹی نے بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ معزز سامعین کرام، میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے اتنے جہان کو فتح کیا، سارا تلوار کے زور سے نہیں بلکہ اخلاق کے زور سے۔ کس زور سے؟ اخلاق کے۔ مسلمان کا اخلاق ایک الگ ہوتا ہے، اس اخلاق کو دیکھ کر آج کل تو کسی یہودی اور مسلمان کا فرق نہیں نہ چلتا، سر بھی ایک جیسے، داڑھی بھی ایک جیسے، وہ بھی زنانہ، یہ بھی زنانہ، ٹائی بھی ڈالی ہے، پینٹ بھی ہے، کیا فرق ہے؟ فرق ہے تو مسلمان اور یہودی کے اخلاق میں فرق ہوتا ہے۔ معزز سامعین کرام، او اخلاق مصطفیٰ کے ایک واقعہ سنیں۔ مدینہ المنورہ کی سرزمین ہے اور مسجد نبوی شریف ہے، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ کون سی مسجد جس کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و روضتی روضۃ من میراث الجنہ، میرے گھر اور منبر کے درمیان میں جو جگہ ہے یہ جنت کا باغیچہ ہے، اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ معزز سامعین کرام، اس مسجد نبی کے اندر میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک عربی آیا، دیہاتی آیا۔ عربی کا معنی کیا ہے؟ دیہاتی۔ وہ آ گیا، جب وہ آ گیا تو اسے پیشاب آیا، چھوٹا اسد صاحب، جب اسے پیشاب آیا نا، اب اس کو اخلاق کا کیا پتا تھا، مقام کا کیا پتا تھا، ابرو کا کیا پتا تھا، اس نے وہاں ہی کیا کر دیا، مسجد میں بیٹھ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا، مسجد نبی کے اندر۔ حضور علیہ السلام کے زمانے کی بات ہے۔ صحابہ کرام دوڑ کر آئے، پکڑ لیا، خبردار یہ مسجد پیشاب نہ کر۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس حالت میں اس کو نہ روکو، اس حالت میں اس کو نہ روکو۔ صحابہ کرام نے نبی کا اشارہ دیکھا تو چھوڑ دیا، اس نے پیشاب کر دیا۔ اب پیشاب جب کیا تو میرے نبی علیہ السلام نے بلایا، بلا کر مارا نہیں ہے، گالیاں نہیں دی، ڈانٹا نہیں، بلکہ اخلاق سے سمجھایا، فرمایا
ارے آرابی یہ مسجد ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ خود بھی پاک ہے اور اس کا گھر بھی پاک ہونا چاہیے۔ پھر اس آرابی نے کہا میں نے جانا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں ویسے نہیں جانا، اگر تم نے جانا ہے تو ہم نے تحفہ دینا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی قمیض مبارک عطا فرمائی، یہ پہن کر جا۔ ارے قمیض کے بغیر آیا تھا، اب ہماری بارگاہ سے قمیض کے بغیر جائے گا، ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا، یہ میری قمیض سے بے تن کر اور یہ پہن کر جا۔ جب وہ مسجد سے نکلنے لگا فرمایا میرے غلام تو پیدل آیا تھا، اب تو پیدل جائے تو مجھے گوارا نہیں ہے، وہ میری سواری کھڑی اس پر بیٹھ جا اور چلا جا۔ میرے نبی نے مارا نہیں، کوٹا نہیں ہے، ڈنڈے نہیں مارے، ڈانٹا بھی نہیں، اخلاق سے سمجھایا، کرتا بھی عطا فرمایا، سواری بھی عطا فرما دی۔ جب وہ عربی اپنے محلے میں پہنچا، یہودی تھا، اپنے محلے میں پہنچا تو کافی آواز دے دی، او بنو فلان 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 فلان، سارے آ گئے، اس کے والدین بھی آ گئے، بھائی بھی آ گئے، چاچے بھی آ گئے، ماموں سارا قبیلہ آ گیا۔ سارے جب اکٹھے ہو گئے تو پوچھا یہ سواری کس نے دی ہے، یہ جوڑا کس نے دیا ہے؟ اس عربی نے سارا واقعہ سنا دیا۔ رب ذوالجلال کی عظمت اور جلال کی قسم، ایک عظمت اور شان والا نبی ہے، میں نے ان کے اللہ کے گھر میں پیشاب کر دیا، گندا کر دیا، مجھے ہم نے مارا نہیں ہے بلکہ سمجھایا، آتے ہوئے مجھے دھکے نہیں دیے بلکہ کرتا بھی عطا فرمایا، سواری بھی عطا فرمائی۔ ان کا تو اخلاق ہی بڑا اعلیٰ ہے۔ 300 ایک آدمی کے ساتھ میرے نبی علیہ السلام نے اخلاق کا برتاؤ کیا تھا، واپس وہ آیا تو 300 اپنے قبیلے کے آدمی لے کر آیا۔ جب انہوں نے محمد مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا تو سب نے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور نبی کے غلام ہو گئے۔ معزز سامعین کرام، ہمیں بھی چاہیے کہ جب ہم حضور علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں تو صرف میلاد منانے پر اکتفا نہ کرو، بلکہ جس کا میلاد منا رہے ہو اس کی زندگی کا مطالعہ کریں، علماء کرام سے پوچھیں، اس کے مطابق عمل کریں تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے صدقے ہمارے گناہ معاف فرما دے گا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی یہ مختصر حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور رب تعالیٰ محمد احسن صاحب کے گھر میں حضور علیہ السلام کے صدقے برکتوں کا نزول فرمائے۔ برکتوں کا نزول تو ہوگا، حدیث پاک ہے، حضرت عباس فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں اپنے بال بچوں کو بٹھا کرنا حضور علیہ السلام کے ولادت باسعادت کے واقعات سنا رہا تھا، جیسے آج محمد احسن صاحب نے اپنے گھر کے اندر انتظام کیا ہے، اپنے دوست احباب کو بلایا، بزرگوں کو بلایا، نعت خوانوں کو بلایا، اس طرح حضرت عباس نے بال بچوں کو بلایا، قبیلے کو بلایا، بٹھایا اور نبی علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے واقعات سنا رہے ہیں مدینہ المنورہ کے اندر۔ 14ویں صدی کا مسلمان ملا انکار کرتا ہے۔ معزز سامعین کرام، صحابہ کرام بیٹھ کر نبی علیہ السلام کا میلاد مناتے ہیں۔ حضرت عباس فرماتے ہیں حالت یہ تھی کہ جب سننے والے حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے چیدہ چیدہ واقعات سنتے تھے نہ پڑھتے تھے الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یحمدون اللہ ویسبحون اللہ ویہللون اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ پڑھتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے ان کی صدا سنی، قریب تشریف لائے، دیکھا حضرت عباس واقعات سنا رہا ہے، سننے والے سبحان اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت عباس جی یا رسول اللہ، رب تعالیٰ تو زمین پر مدینے کے اندر اس کے نبی کے ولادت باسعادت کے واقعات سنا رہا ہے؟ ہاں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فواجبت لک شفاعتی، میرے غلام قیامت والے دن میں محمد مصطفیٰ تیری سفارش کروں گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پروگرام کے صدقے قیامت والے دن ہمیں بھی حضور علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اول آپ درود شریف ایک اور سورۃ فاتحہ میں کوشش پڑھ کے خان صاحب نے کہا آمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان یا الہ العالمین جو کلام پاک میرے ملوں کی
یا الہ العالمین سناخانی کی گئی ہے، یا الہ قرآن و حدیث کے مطابق خان صاحب نے خطاب فرمایا، یا الہ العالمین جو کلمہ کلام علم لوگ اس کلام پاک دستواب تیری بارگاہ لیے پیش کرنے شرف قبولیت عطا فرما، یا الہ العالمین اس کلام پاک دستواب ہدیتاً تحفاتاً نذرانتاً عقیدتاً آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ لیے پیش کرنے قبول منظور فرما، آپ دی والدین کریمین، آپ دی صاحبزادیاں صاحبزادگان، آپ دی ازواج محتارات 1,40,000 کموں پیغمبر 313 رسول پائتن پاک 12 امام خلفائے راشدین صدیقین شہداء صالحین صحابہ کرام دی بارگاہ لیے پیش کرنے قبول منظور فرما، یا الہ العالمین اس کلام پاک دستواب محبوب سبحانی کتب ربانی شباز الامکانی الشیخ عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی حضور غوث اعظم دی بارگاہ لیے پیش کرنے قبول منظور فرما، یا الہ العالمین جتنے سروردی نقشبندی چشتی کلندری قادری نشاہی چلے گئے درجہ بدرجہ سب درود پیش کرنے قبول منظور فرما، یا الہ العالمین خصوصا بالخصوص اس ساری محفل دا سوال سواب یا الہ محمد عثمان انہیں درود پیش کرنے قبول منظور فرما، یا الہ العالمین انہیں درجات بلند عطا فرما، یا الہ العالمین اس گھر نال اس خاندان نہ تعلق رہنے جتنے بھی اس خاندان نہ تعلق رہنے عزیز و اقارب وچ اس دنیا فانی تو چلے گئے سب درود پیش کرنے قبول منظور فرما، سب دے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، سب نو جنت الفردوس اعلی درجہ اعلی مقام عطا فرما، یا الہ العالمین اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دا صدقہ یا الہ العالمین اس گھر وچ اپنا خاص رحمت وسیع رزق حلال کشادہ روزی عطا فرما، شر انسان شر شیطان حاسدین حسد و محفوظ فرما، یا الہ العالمین اپنے پیارے محبوب دی آمد صدقہ جتنے میں مسلمان بے اولاد نے سب نو نیک صالح اولاد عطا فرما، یا الہ العالمین اپنے پیارے محبوب دی آمد صدقہ جتنے مسلمان ہسپتالاں وچ گھراں وچ بیمار خصوصاً اس گھر نال تعلق رکھنے جتنے بیمار سب نو شفاء کلی عطا فرما، یا الہ العالمین جتنے مسلمان ہسپتالاں وچ گھراں وچ بیمار نے یا الہ العالمین روحانی بیمار یا ان سب نو شفاء کلی عطا فرما، یا الہ العالمین جتنے مسلمان بے روزگار نو سب نو اچھا روزگار عطا فرما، یا الہ العالمین جتنے با روزگار نو سب نو حلال رزق کمانے دی کھانے دی توفیق عطا فرما، یا الہ العالمین تیارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا اہتمام کیتا گیا، یا الہ العالمین انہاں دے محمد آسن اور انہاں دے بھائیاں دے ذوق وچ شوق وچ یا الہ العالمین علم وچ اضافہ فرما، یا الہ العالمین سن سب نو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا عشق نوری حضوری عطا فرما، یا الہ العالمین سڑے سب دا ظاہر باطن روشن فرما، اللہم اغفر لی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم زیارت المکہ المشرفہ، اللہم زیارت المدینہ المنورہ، اللہم انی اعوذ بک من عذاب قبری، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی اسنا بنا ما انت اہلہ ولا تفعل بما نحن اہلہ، یا الہ العالمین جتنے بھی ایتھے حاضر نے نیک مقاصد نیک ارادے نیک تمنائے نیک دعاواں لے کے آئے، یا الہ العالمین سب دے دل دے نیک حاجات اپنے محبوب دی آمد صدقہ قبول منظور فرما، یا الہ العالمین سب دیاں یا الہ العالمین جتنیاں میں مقاصد نیک ارادے سب نو قبول منظور فرما کہ یا الہ پورا فرما، وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔
میرا دیکھا میرے اتنے بیٹھ